بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بیان کریں گے کہ مرنے کے بعد مردہ اپنے گھر والوں کو کتنے سال تک یاد کرتا رہتا ہے اور روتا رہتا ہے۔ لہٰذا ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس حقیقت کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، ہم میں سے ہر ایک یہ جانتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی اور مختصر سی زندگی ہے۔ ایک نہ ایک دن ہم میں سے ہر ایک کو انتقال کرنا ہے اور اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اپنے اصلی ٹھکانہ آخرت کی طرف جانا ہے۔ اور موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے، چاہے وہ بچہ ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، ہر ایک کو موت کے دروازے میں سے گزرنا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پیارے دوستو، دنیا اور آخرت کے بعد ایک اور عالم ہے جس کو ہم عالم برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام جن و انس کی ارواح کو حسب مراتب اس میں رہنا ہے، اور روح کہیں بھی ہو جسم کے ساتھ اس کا تعلق رہتا ہے۔ قبر پر آنے والوں کو وہ پہچانتی ہے، اور یہ کہنا کہ فلاں کی روح فلاں کے اندر چلی گئی یا اس نے دوبارہ جنم لیا، یہ عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے کہ جہاں چاہے وہ چلا جائے۔ اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان فارسی، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جب آپس میں ملے تو ایک دوسرے سے کہا کہ اگر مجھ سے پہلے انتقال کر جاؤ تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا پیش آیا ہے۔ کہا، کیا زندے اور مردہ بھی ملتے ہیں؟ تو فرمایا، ہاں، مسلمان کی روح جنت میں ہوتی ہے، انہیں اختیار ہوتا ہے، جہاں چاہیں چلی جائیں۔ پیارے دوستو، اب سوال یہ ہے کہ کیا مرنے کے بعد مردے اپنے گھر والوں کو یاد کرتی ہیں؟ جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو مرنے والے شخص کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا سے منتقل ہو کر اس دنیا میں یعنی عالم برزخ میں آ گئے ہیں۔ اس کو یہ ساری چیزیں یاد ہوتی ہیں کہ ہمارا گھر ہے، مکان ہے، رشتہ دار ہیں، عزیز و قارب ہیں، اور ہمارے بہن بھائی بھی ہیں، اور ہماری ایک فیملی ہے۔ اور یہاں تک کہ جب اس مردے کی روح نکل جاتی ہے اور اس کو دفنایا جا رہا ہوتا ہے تو پھر اس وقت وہ مردہ اپنی آنکھوں سے ساری چیزیں دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی روح تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں کفن پہنایا جا رہا ہے اور اب ہمارے جنازے کو اٹھایا جا رہا ہے۔ لہٰذا نیک بندہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ جب اس کے جنازے کو لوگ اٹھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اے لوگو، جلدی مجھے لے کر قبرستان کی طرف چلو اور بہت جلد مجھے میرے اصلی ٹھکانے میں یعنی قبر کے اندر پہنچا دو، کیونکہ اس کو موت پر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا آگے کیا ہونے والا ہے، یعنی آگے آنے والے جو مرحلے ہیں وہ اچھے ہیں یا مشکل ہیں، سخت ہیں یا آسان ہیں، اس کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے۔ کیونکہ روح نکلتے وقت کی جو سختی ہوتی ہے، روح کو اس چیز سے اندازہ ہو جاتا ہے اور اس کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا آگے کیا ہونے والا ہے۔ اسی وجہ سے وہ مومن بندہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے جلدی لے کر چلو اور مجھے قبر کے اندر اتار دو اور میرے اصلی ٹھکانے تک مجھے پہنچا دو، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ناظرین محترم، اس کے برعکس جو گناہگار، فاسق، فاجر اور بے نماز انسان ہوتا ہے، وہ چیخ چیخ کر یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگو، تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اے میرے بچوں، یعنی وہ اپنی فیملی سے کہتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ کمایا، ان کے لیے گھر اور مکان بنایا، اور اب تم ہمیں ہمارے گھر سے نکال کر اندھیری قبر کی کوٹلی کے اندر کہاں ڈالنے جا رہے ہو؟ اسے بہت گھبراہٹ ہوتی ہے تو اپنی زبان حال سے کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگو، مجھے مت لے کر جاؤ۔ بہرحال دوستو، اس کو جب قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اب ہم قبر کے اندر ہیں اور ہماری فیملی اور ہمارے تمام عزیز و اقارب اور رشتہ دار اس پچھلی دنیا میں ہیں جہاں پر وہ پہلے موجود تھے۔ اسی وجہ سے روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان اپنے کسی مردے کی قبر پر جاتا ہے تو وہ مردہ اس قبر پر آنے والے کو پہچانتا بھی ہے، یہ ہمارا فلاں شخص ہے۔ اگر باپ قبر کے اندر ہے تو پہچان لیتا ہے کہ ہماری قبر پر آیا ہوا یہ ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے۔ جس طرح کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جب کوئی شخص اپنے بھائی کی قبر پر یا پھر اس شخص کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جس کو وہ دنیا کے اندر جانتا تھا اور وہ اس کو سلام کہتا ہے تو اس کا سلام سنتا بھی ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے،
اور وہ قبر پر آنے والے کو پہچانتا بھی ہے، اور اگر قبر پر کوئی عزیز رشتہ دار جاتا ہے تو قبر والے کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ لیکن اگر مردہ گنہگار ہوتا ہے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے سزائیں بھگت رہا ہوتا ہے تو وہ قبر پر آنے والوں کو پہچان کر بھی اس کی طرف کوئی توجہ اور دھیان نہیں دیتا، کیونکہ قبر کے اندر اس کی زندگی اجیرن بن چکی ہوتی ہے، وہ عذاب سے دوچار ہو رہا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس کا قبر پر آنے والوں کی طرف دھیان نہیں ہوتا۔ اور جب ہم کسی قبرستان پر جاتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا اہل القبور، تو وہ قبر والے ہمارے سلام کو سنتے بھی ہیں اور ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اور بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کسی مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے اور جب اس ایصال ثواب کو تحفہ بنا کر اس مردے کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور اس وقت اس کو ایسی خوشی ملتی ہے کہ اس سے پہلے اس کو ایسی خوشی کبھی بھی نہیں ملی ہوتی۔ بہرحال دوستو، جو گناہگار بندہ ہوتا ہے اسے یہ دنیا بہت زیادہ یاد آتی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم بہت عیش کی زندگی میں تھے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی اس کے لیے جنت تھی۔ اس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ اپنی دنیا کی زندگی کو یاد کرتا ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی کے اندر اس کو سکھ تھا اور دنیا کی زندگی کے اندر وہ اس طرح کے عذاب میں مبتلا نہیں تھا۔ اسی وجہ سے گنہگار شخص دنیا کی زندگی کو یاد کرتا رہتا ہے اور اپنے گھر والوں کو یاد کرتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کی تلقین کی ہے، کیونکہ ایصال ثواب کرنے سے جو گنہگار ہوتے ہیں ان کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، اور جو نیکوکار ہوتے ہیں ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ہر حال میں اپنے مرحومین کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ہمیں چاہیے کہ جب ہم استغفار کریں تو ہم اپنے لیے نہ کریں، بلکہ اپنے استغفار میں ہم اپنے تمام عزیز و اقارب، رشتہ دار، مرحومین کو بھی شامل رکھیں۔ ناظرین محترم، لیکن جو نیک بندہ ہوتا ہے تو وہ دنیا کی زندگی کو یاد نہیں کرتا، کیونکہ دنیا کی زندگی اس کے لیے قید خانہ تھی، اور اس کے لیے قبر کی زندگی یعنی کہ عالم برزخ کی زندگی جنت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے اور اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، اور اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جس سے جنت کی خوشبوئیں قبر کے اندر اس کو محسوس ہوتی ہیں، اور نیک بندہ بڑی راحتوں اور سکون میں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو دنیا کی اور اپنے گھر والوں کی کسی قسم کی کوئی ٹینشن اور فکر اور پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ اب وہ اپنی اس زندگی میں ہوتا ہے جس کے اندر اس کو راحت اور سکون ہوتا ہے، اور جس کے اندر اس کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اور وہ اسی میں خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر اس کو کسی قسم کی کوئی دکھ پریشانی اور تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے راحتیں ہی راحتیں ہوتی ہیں۔ اور جو گنہگار بندہ ہوتا ہے اور اس کو یہ دنیا بہت زیادہ یاد آتی ہے اور وہ قبر کی بحثوں سے بہت پریشان ہوتا ہے۔ بہرحال پیارے دوستو، جو اصل چیز ہے وہ عمل ہے، جس طرح کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی اور جہنم بھی، یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل پر یہ ساری چیزیں ہیں، اگر انسان کے عمل اچھے ہیں تو موت سے اچھا کوئی میسج نہیں، اور اگر انسان کے عمل خراب ہیں تو موت سے برا اس کے لیے کوئی پیغام نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتا ہے کہ جس کا ترجمہ ہے کہ تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستہ دونوں طریقوں سے دعا کیا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور نماز جنازہ کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کسی میت کی نماز جنازہ 40 مسلمان پڑھیں جو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، تو اللہ تبارک و تعالی اس میت کے حق میں ان کی سفارش کو قبول فرماتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس میت کی نماز جنازہ امت مسلمہ کے 100 افراد ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس میں میت کے لیے سفارش کرتے ہیں تو ان کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ کا مقصد میت کے لیے دعا کرنا ہے، لہٰذا قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرنی چاہیے اور میت کے لیے مغفرت طلب کرنی چاہیے، جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب میت کو قبر میں رکھتے تو فرماتے بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ نیز حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میت کی تدفین سے فارغ ہوتے تو قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی طلب کرو،
اور اس کے لیے ثابت قدمی مانگو، اس لیے کہ ابھی اس سے سوال کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا، آخرت، قبر اور حشر میں کامیابی سے ہم کنار فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے تمام مرحومین، تمام مسلمین مسلمات، مومنین مومنات کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آج کا پیغام اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن بھی کر دیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔